بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسوں میں مفت یا معمولی فیس کے عوض دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے کچھ بلکہ بہت سارے لوگوں کو یہاں کے نظام کی اہمیت نہیں۔ اکثر میں سے تھوڑے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجتے ہیں، پھر چند دنوں، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد داخل شدہ بچوں میں سے اکثر بھاگ آتے ہیں۔ واقعی وہ استاد جو پورے خلوص اور دل جمی کے ساتھ بچے کو پڑھا رہا ہو اور بچے پر سال 2 سال خرچ بھی کیے ہوں، اب اگر بچہ ادھوری تعلیم چھوڑ کر بھاگ جائے، استاد کے دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ ایسے اچھے استادوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاً ان کا یہ کام اگر رضائے الہی عز و جل کے لیے تھا، تب اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا قدردان ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوم، میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی کو زخم وغیرہ لگ جائے اور پھر زخم چند دنوں یا مہینوں بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر زخم نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ نشان وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ نشان ایسے پکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جسم پر بنے رہتے ہیں، اور جب بھی ان پر نظر پڑتی ہے بندے کو پرانی یاد تازہ کراتے ہیں۔ پیارے استاد صاحب، جو بچہ آپ کے پاس چند مہینے یا چند سال رہ کر گیا ہے، اس نے آپ سے کچھ نہ کچھ علم ضرور سیکھا ہے، اور آپ کے کردار سے بھی ضرور کچھ نہ کچھ فیض یاب ہوا ہے۔ بلکہ مدرسے مسجد کے پاکیزہ ماحول اور در و دیوار سے بھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ روحانیت حاصل کی ہے۔ بس آپ کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ جہاں بھی جائے گا اور جو کام بھی کرے گا، مدرسے سے لگا پاکیزہ زخم کا نشان اس کے دل پر نقش رہے گا۔ جب اس پاکیزہ لائن صراط کی بات ہوگی، مدرسے سے لگے پاکیزہ زخم کے نشان کی روحانی کرنیں پوری چمک دمک سے ظاہر ہو کر آپ کے شاگرد کی رہنمائی کریں گی۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے پاس جانے کا اور اسے سمجھانے کا کہتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بات نرمی سے کرنا۔ اللہ پاک کو حالانکہ پہلے ہی معلوم تھا کہ فرعون کا انجام کیا ہونا ہے، لیکن نرمی کا حکم دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تبلیغ دین کے لیے اولاً باعمل بنیں، صاف ستھرے رہیں اور بات حکمت والی اور نرمی سے کریں۔ چھوٹا ننھا پودا جس کا تنا اور جڑ دونوں نازک تر ہوں، اس کو لگانے کے لیے مٹی خوب نرم ہونی چاہیے، نرم نرم ہاتھوں سے اسے لگانا چاہیے، اور پانی بھی قطرہ قطرہ نرم نرم بہانا چاہیے تاکہ نازک تنا ٹوٹ ہی نہ جائے۔ سو یہی حال انسان کا ہے۔ جب بچہ یا بڑا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اب اس کی طبیعت نازک پودے کی مانند ہی ہے۔ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے، تب وہ تناور بڑے خوبصورت درخت کی مانند ابھرے گا۔ اگر تربیت ناقص کریں گے، وہ جھاڑی کی طرح پھیل کر رہ جائے گا۔ اگر بالکل تربیت نہیں کریں گے، تب وہ انسان ہوگا، بندہ نہ بن سکے گا۔ انسان کی مثال اس پودے جیسی ہے جو پیوند گاری سے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان عیسائی، یہودی، مسلمان اور سکھ وغیرہ بن جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک دین اختیار کرتا ہے اور پھر مکمل دیندار نہیں بنتا، بلکہ کم دیندار اور زیادہ دنیا دار بن جاتا ہے، اور کوئی انسان زیادہ دیندار اور کم دنیا دار بن جاتا ہے۔ یہ پیوند کاری ہے۔ یہ پیوند کاری کون کرتا ہے؟
اولاً ماں باپ، پھر استاد اور پھر معاشرہ۔ اور استاد صاحب کو پریشان اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ہونے والے کام پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں شکر کرنا چاہیے، کہیں صبر کرنا چاہیے، کہیں جہاد کرنا چاہیے۔ وہ کام جن کے کرنے میں بندہ بے اختیار ہے، جیسے زندگی، موت، اولاد اور رزق وغیرہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں شکر اور کہیں صبر کرتے ہیں۔ اور بعض کام وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اپنی مرضی سے کرو، یہ کرو گے تو انعام جنت ملے گا، وہ کرو گے تو سزا جہنم ہوگی۔ اب بندہ ایک برا کام کرتا ہے، مثلا جادو، چوری وغیرہ، وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے روکنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن نہیں روک رہا کہ اس نے اختیار دیا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے کرنے کا۔ اب بندہ جو کچھ مرضی کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بچانا ہے، عزت دینی ہے، اسے کوئی اپنے برے فعل سے ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ضرور نافرمانی کا مرتکب ہو گیا، پس جو اچھا کام ہو کہو یہ میرے رب تعالی کا فضل ہے، اگر برا کام ہو جائے کہو یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوا۔ اگر کسی سے برا کام ہوا ہے یا وہ برا کام کر رہا ہے تو حدیث پاک کے مطابق ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ کم از کم دل میں برائی کو ضرور برا جانو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔